بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تفہیم عبارت و ترجمہ کورس کا پہلا دن ہے اور اس میں آپ نے جو اشتہار ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بھی موجود ہے، کافی چیزیں اس میں آپ نے دیکھی ہوں گی جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں کہ اس کورس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور کیا خصوصیات ہوں گی۔ اولاً تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ عبارت اور ترجمے کے حوالے سے ہے، یہ نحو کے حوالے سے خاص طور پر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہم علم نحو کی دہرائی کریں گے تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا ذہن بنا لیں کہ یہاں پر علم نحو کی دہرائی نہیں ہوگی، بلکہ ہم ایک خاص مخصوص موضوع پر جو ہے وہ آپ کی توجہ دلائیں گے، اور وہ موضوع ہے عبارت، اور پھر اس کے ساتھ پلس جو ہے وہ ترجمہ۔ اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں مستحضر کرنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اولاً تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جو عبارت ہے وہ شے دیگر ہے، ٹھیک ہے، اور جو خاص علم نحو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ عبارت کے لیے علم نحو ضروری ہے، بالکل، یہ تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ لازمی سی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ علم نحو نہیں ہے۔ ابھی میں آپ سے علم نحو کی تعریف پوچھوں تو آپ سب مجھے علم نحو کی تعریف بتائیں گے، پھر اس کی جو تقسیم کاری ہے وہ بھی آپ مجھے بتائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ مجھے بتا دیں گے، آپ کو علم نحو کے اصول قواعد بھی پتہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جتنی بھی تقسیم کاری ہے وہ ساری آپ کو پتہ ہوگی۔ تو ہم بات علم نحو کی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں عبارت کی، یا اللہ آپ کا بھلا کرے، فن عبارت کی، کہ علم نحو ایک باقاعدہ سے ایک علم ہے، اور عبارت جو ہے یہ ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے، لیکن ہمیں غلطی وہاں پر واقع ہوتی ہے جہاں پر ہم ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر سال متعدد طلبہ کرام علم نحو کا دورہ کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہم عبارت سیکھ جائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دورہ تو ہو جاتا ہے، عبارت میں ان کی کمزوری ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ عبارت کو سیکھنے کے لیے نحو کے کچھ مخصوص قواعد ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پوری علم نحو کا آپ دورہ کر لیں، پورے علم نحو کو آپ سیکھ لیں، لیکن اس میں جو عبارت کے حوالے سے تعلق سے جو قواعد ہیں، جو قوانین ہیں، اگر آپ وہ نہیں سیکھ پائے تو پھر علم نحو کا گویا کہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو علم نحو بیسیکلی جو ہے وہ کلمہ اور کلام سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور عبارت میں بھی کلمہ اور کلام ہی ہوتا ہے، لیکن علم نحو میں ان کی حیثیت باعتبار اعراب و بنا کے ہے اور تعلق کے ہے، جبکہ عبارت میں ایک چیز ہوتی ہے اس کی قراءت، جو کہ سب سے اہم ہے، اور پھر اس کے حرکات جن کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اس میں جو ہے وہ فرق پیدا کرتی ہیں۔ نحو میں کلمہ اور کلام کو ہی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اعراب و بنا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جو کلمہ ہے وہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور اسی طرح دو کلمات کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کیا ہے۔ جب وہ تعلق ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو ہم کلام کی شکل دے دیتے ہیں۔ لیکن جو عبارت ہے، اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے اس کی قراءت، اور پھر حرکات ہیں، یعنی اس کے اوپر آپ نے رفع دینا ہے، نصب دینا ہے یا جر دینا ہے۔ دوسری ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مسئلہ، اور دوسری چیز ہے اس کا حل، ٹھیک ہے۔ مسئلہ جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ کو دکھا دوں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے عبارت، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ ہے علم نحو۔ ہم کئی سالوں تک، اولی سے لے کر رابعہ خامسہ تک، ہم حل کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی علم نحو کو تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلے کا اور اس کے حل کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ پہلے ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا حل ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا الٹا سمجھا ہوا ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ مدارس کے اندر بھی اس جانب توجہ نہیں دلائی جاتی۔ مدارس میں جو ہے وہ حل پڑھانے کی طرف تو بہت توجہ ہوتی ہے، بھائی نحو پڑھو، نحو پڑھو، نحو پڑھو، لیکن جو طالب علم ہوتا ہے وہ بیچارہ اسی مسئلے کے اندر، یعنی عبارت کے اندر الجھا ہوا ہوتا ہے، اور اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میرا جو اصل مسئلہ ہے وہ حل کیسے ہوگا۔ حالانکہ حل اس کے سامنے ہوتا ہے، معاملات اس کے بالکل سامنے واضح طور پر پیش ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر ٹکریں مار رہا ہوتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ایک طالب علم سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ جو ہے اسی طرح عبارت کے حوالے سے تھوڑا سا پریشان تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو جس طریقے سے میں بتاؤں گا آپ اسی طریقے سے چلیں۔ تو اس نے ایک ہی چیز کی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ استاد جی مجھے جو ہے وہ آپ ترکیب سکھائیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ترکیب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک شے دیگر ہے، اور عبارت کو پڑھنا یہ ایک الگ فن ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ جی مجھے جو ہے وہ آپ ترکیب نہیں سکھا رہے، مجھے ترکیب بتائیں، ترکیبیں کیسے کرتے ہیں۔ تو وہ آج تک وہ بیچارہ نہیں سیکھ پائے، کیونکہ وہ ایک غلط رستے پر چل پڑا۔ ترکیب بیسیکلی جو ہے وہ ایک تعلقات کو بیان کرنے کا نام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کھانا بناتے ہیں تو کھانا بنانے کے حوالے سے آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں گے یا فیس بک پر سرچ کریں گے تو کھانا بنانا جو ہے اس کی آپ کو مختلف جو ہے وہ ریسیپیز ملیں گی، ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنی مقدار میں
مثال کے طور پر فلاں مسالہ لیں، اتنی مقدار میں تیل لیں، اتنی مقدار میں پانی لیں، اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں اور یوں کریں یہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا ہوگا، جن حضرات نے اس کی طرف توجہ کی ہوگی، آپ 10 منٹ کی وہ ویڈیو دیکھیں کہ جس میں ایک شیف جو ہے وہ آپ کو کھانا بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ بھائی آج ہم بریانی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ وہ پورے طریقے سے آپ کو بریانی بنانے کا طریقہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے آخر میں پکانے کے بعد جو ہے ایک چمچہ کھاتا بھی ہے، اور کھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ واہ یار آج تو بہت مزیدار قسم کی بریانی بنی، آپ بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر پر جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا۔ اچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب کھول کر اسی طرح سے اس ریسیپی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، کوئی زیادہ ہو جاتی ہے، یا بالکل احتیاط سے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اس ریسیپی کو کاپی کیا ہے، جیسا اس کک نے، اس شیف نے کیا تھا، آپ نے بھی بالکل اسی طرح کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں نہ کہیں کسی طرح سے آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی جو ریسیپی تھی جو آپ نے بنایا ہے اس کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ جو ترکیب ہے علم نحو کے اندر، یہ بھی اسی طرح ہے۔ شاگرد درجہ اولا سے اور ثانیہ سے، بالخصوص جب شرح میات و عامل پڑھتے ہیں، تو شاگرد کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فعل ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، آپ نے اپنے کتاب پر اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ لکھنے کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے اس کو کاپی بھی کر لیا، اس کا رٹا بھی لگا لیا، اس کو یاد بھی کر لیا، لیکن جب کوئی نئی عبارت آپ کے سامنے آئی، جب آپ نے اس کو کھولا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہاں پر میں فعل کو کیسے تلاش کروں، یہاں پر فاعل کو کیسے تلاش کروں، یہاں مفعول کو کیسے تلاش کروں۔ آپ کے اندر ایک پریشانی والی کیفیت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو کاپی کر رہے تھے، آپ نے خود اس چیز کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو گویا کہ ہمیں ایک نتیجہ مل رہا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ چیزوں کی چیزوں کی گہرائی کو دیکھنا ہے، اور ان کے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ کہ جب آپ کسی چیز کو گہرائی سے دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو یہاں لانے کی وجہ کیا ہے، اگر ہم علم نحو کے حوالے سے بات کریں کہ بھئی یہاں پر کون سی چیز آ سکتی ہے، کون سی چیز نہیں آ سکتی، تبھی ہم اس کو کلیریفائی کر پائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ کر بیٹھے کہ جس طرح سے استاد صاحب کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی کریں گے، اور جیسا استاد صاحب بول رہے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں گے، بعین ہی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر میرے خیال سے آپ اس فن میں، فن نحو ہو یا فن عبارت ہو یا اس کا ایک ذیلی شعبہ عبارت کی ترکیب کرنا ہو، آپ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے صرف کاپی کرنے کی صورت میں۔ ہاں، اگر آپ ایک اصول کو سمجھ گئے، ایک قاعدے کو سمجھ گئے، ایک طریقہ کار کو سمجھ گئے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کی کوئی بھی عبارت آ جائے، کوئی بھی جملہ آ جائے جو عربی زبان میں ہوگا، آپ اس کو بآسانی حل کر پائیں گے۔ اور اس میں سب سے زیادہ معاون اور مددگار وہ ہمارے لیے علم نحو ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نحو کی اگر آپ تعریف، موضوع اور غرض و غایت پر غور و فکر کریں نا، تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ بھئی علم نحو وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ کلمات ثلاثہ، یعنی کلمات ثلاثہ سے مراد یہ ہے کہ صرف، اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کے احوال کو پہچان سکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے قواعد کہ جن کے ذریعے آپ اسم، فعل اور حرف کے احوال کو پہچان سکیں گے کہ اس کی حالت کیا ہے، یہ کس حالت میں ہے، اور پھر ان کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر، اب حالت سے ہی یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ کسی شخص سے جا کر ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد جو ہے آپ اس سے لامحالہ
سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ کا سوال اس سے یہی ہوتا ہے، بھائی کیا حال ہے؟ یہی آپ کا سوال ہوتا ہے، اس سے حال چال پوچھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی حالت اچھی ہے تو آپ کی اگلی گفتگو اسی حالت کے حساب سے ہوگی۔ وہ کہے یار میں بہت اچھا ہوں، الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، تو آپ کہیں گے کہ چلو یار شکر ہے، آؤ کوئی اچھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یار حالت تو بڑی خراب ہے، تو اب آپ کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی۔ او ہو بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ کہے گا یار بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اب دیکھیے، ایک بندہ جو ہے وہ اگر صحت مند ہے تو آپ اسے میرے خیال سے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے، وہ کہے گا بھائی میں تو ٹھیک ہوں، صحیح ہے۔ اور اگر ایک شخص بیمار ہے تو اب آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ چلو یار کراچی گھوم کر آتے ہیں، لاہور گھوم کر آتے ہیں، یا فلاں جگہ پر ہوٹل پر جا کر جو ہے نا تمہیں وی آئی پی قسم کی بریانی کھلاتا ہوں، کیوں؟ وہ بیمار ہے، وہ سامنے سے یہی کہے گا کہ بھائی میں تو بیمار ہوں۔ تو میرے پیارے اور محترم طلبہ کرام، اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب کسی عبارت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا کیا عبارت کے ساتھ حال چال اور سلام دعا کی کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ عبارت کے ساتھ حال چال کی کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم عبارت کے ساتھ حال چال نہیں کرتے، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں عبارت سے کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے۔ کوئی کلمہ آیا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ یہ الحمد للہ رب العالمین جو میں نے لکھا ہے، اب یہ میرے سامنے آیا بغیر اس پر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، اور میں اس کو دیکھتا ہوں، دیکھتے ہی میں نے کیا اس الف لام سے یہ سوال کیا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ میں یہ جو حمد لکھا ہوا ہے، لفظ الفاظ کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس کا حال معلوم کیا، للہ ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہے یہاں پر اس لفظ کی، کیا میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ اور رب لکھا ہوا ہے، اس لفظ کی یہاں پر کیا حالت اور کیا کیفیت ہے، کیا اسے یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ عالمین، کیا اسے یہاں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر آیا ہے تو کس حالت میں آنا چاہیے؟ آپ کسی کو شادی پر بلاتے ہیں اور وہ شادی پر جو ہے اپنے گھر کے عام لباس کو پہن کر وہ آپ کے پاس آتا ہے، پھٹے ہوئے جوتے اور پرانے کپڑے پہن کر آتا ہے، تو کیا آپ اس سے یہ سوال نہیں کرتے کہ بھائی یہ کس حال میں آئے ہو؟ تمہیں تو اچھی حالت میں آنا چاہیے، یہ حالت اس مقام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت، یہ جملہ یاد رکھیے، یہ حالت اس مقام کے مناسب نہیں ہے۔ یعنی حالت جو ہے وہ مقام کے، اور مقام حالت کے مناسب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح ایک عبارت ہے، اور اس عبارت سے ہماری گفتگو اور حال چال ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی آپ یہاں پر مناسب ہیں یا نہیں ہیں۔ زید صاحب ہیں، جن کی اکثر ہم مثالیں دیتے ہیں، زید صاحب یہاں پر کھڑے ہیں، تو اب زید صاحب کو قائم سے پہلے ہونا چاہیے تھا یا قائم کے بعد ہونا چاہیے تھا؟ قائم کو زید سے پہلے ہونا چاہیے تھا یا زید کے بعد ہونا چاہیے تھا؟ اور قائم کو قائمتن ہونا چاہیے تھا یا قائمن ہونا چاہیے تھا؟ اچھا، قائمن ہونا چاہیے، قائمن ہونا چاہیے، قائمن ہونا چاہیے، کس حالت میں یہاں پر ہونا چاہیے؟ زیدن ہونا چاہیے، زیدن ہونا چاہیے، یا زیدن ہونا چاہیے؟ بھئی یہ حالت کیا ہونی چاہیے؟ اب دیکھیے میں یہاں پر کوئی نحو کے قواعد نہیں چھیڑ رہا کہ جی زید اسم ہے تو فعل ہے تو حرف ہے، یا جی زید مبتدا بن رہا ہے تو خبر بن رہا ہے، میں فی الحال ایسی باتیں نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ میں آپ کو عبارت سے گفتگو کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ کو عبارت سے گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ اس سے گفتگو کریں گے تو عبارت بھی آپ سے گفتگو کرے گی،
اور عبارت کا اصول اور قاعدہ یہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی کسی بھی علم، فن، کتاب، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں، اس کا اصول اور قاعدہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو اس سے اچھی خاصی سلام دعا کرنی ہوتی ہے۔ ابھی آپ ماشاءاللہ سے کلاس میں تشریف لائے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے طلبہ کرام ہیں جن سے میں پہلی مرتبہ مخاطب ہوں، اور ایسے کئی متعدد طلبہ کرام ہیں جن کو اللہ کریم برکت عطا فرمائے، جو مجھے عرصہ 1 سال سے جانتے ہوں گے۔ اب وہ طلبہ کرام جو مجھے 1 سال سے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ استاد جی اب کس طرح کی گفتگو کرنے والے ہیں۔ استاد صاحب نے یہ جو جملہ کہا ہے نا، یہ جملہ تعریضاً کہا ہے، مزاحن کہا ہے، یہ سنجیدگی میں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد صاحب جو ہے اس بات پر ناراض ہوتے ہیں، اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ استاد صاحب آج فریش حالت میں ہیں، یا استاد صاحب کی طبیعت اور گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ استاد صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم جو کافی عرصے سے مجھے جانتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اسے کوئی پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریلیکس ہو کر میری باتیں سن رہا ہے۔ اور آپ ہی میں سے کچھ طلبہ کرام وہ ہیں جو آج پہلی مرتبہ میری آواز، میری باتیں سن رہے ہیں، تو انہیں ایک جس کو کہتے ہیں کہ حیرت ہے، ایک عجب کیفیت ان کے اوپر طاری ہے کہ یہ کم بول رہا ہے، زیادہ بول رہا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، جملے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کنفیوز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کی پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب نہیں ہے، آگے یہ کیا بتانے والا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آ رہی ہوں گی۔ اچھا، میرے ذہن میں بھی کیونکہ طبیعت انسانی ہے، فطرت ہے، میرے ذہن میں بھی یہ باتیں پیدا ہو رہی ہوں گی کہ یار پتہ نہیں کیسے طلبہ ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے۔ آج انہوں نے کلاس میں شرکت تو کر لی ہے، پتہ نہیں کل ان کی تعداد کم ہوگی، زیادہ ہوگی، یہ کل جا کر مزید طلبہ کو بدزن کر لیں گے، یا جو ہے وہ اور طلبہ لے کر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے بعض کے ذہن میں یہ بھی پیدا ہو رہا ہوں۔ اب یہ بدگمانی سے ہٹ کر میں کلیئر بات کر رہا ہوں کہ یار چلو یہ آپشن تو ختم ہو گیا، چلو کوئی اور دورہ جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں یہاں پر۔ مثال کے طور پر اگر فیس دی بھی ہے تو یار چلو یہ فیس ضائع ہو گئی، کہیں اور جا کر جو ہے ہم جوائننگ کر لیتے ہیں۔ تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں گا، کیوں؟ کیونکہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اچھا، جیسے جیسے یہ دن گزرتے جائیں گے، ہم ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کریں گے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ اس انداز میں گفتگو کرتا ہے، اس وقت اس کی حالت یہ ہے، اس وقت اس کی حالت یہ ہے۔ سیم ٹو سیم آپ کا جو میں عبارت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے طلبہ کرام کو یہ بات بخوبی اس کا اندازہ ہوگا جن کو عبارت آتی ہے، کیونکہ بعض ایسے طلبہ بھی ہیں ماشاءاللہ جو مزید اس میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو سیریس ہو کر اس بات کے لیے آئے ہیں کہ یار چلو جو کمی کوتاہی رہی ہے، کوشش کریں گے کہ اس کمی کو، اس کوتاہی کو ہم ختم کر دیں۔ تو اب وہ طالب علم جو اس کو سنجیدگی سے دیکھے گا، وہ کہے گا کہ واقعی میں استاد صاحب یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عبارت سے سلام دعا کیسے کرنی چاہیے، حال چال کیسے معلوم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میرے محترم طلبہ کرام، سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا، وہ ہے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے خوف کو نکالنا۔ یاد رکھیے گا، فطرت انسانی ہے، جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خوف کیا ہے کہ یہ چیز پتہ نہیں کیسی ہے، اسی کو میں خوف کا مطلب، خوف الگ چیز ہے، ڈر الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کہ ڈر جاتا ہے بندہ، نہیں، خوف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ یار یہ چیز پتہ نہیں کیا ہے، مطلب وہ اس کو جج نہ کر پائے پہلی نظر کے اندر، وہ اس کو سمجھ نہ پائے۔ تو جب اس دنیا میں جو ہے وہ موبائل کو ایجاد کیا گیا، تو ہر شخص کے ذہن میں ایک تجسس پیدا ہوا، یہ کیسی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی تار نہیں ہے، اس کے اندر بیٹری لگتی ہے، اچھا اس سے آواز بھی آتی جاتی رہتی ہے، ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔
آج بچہ بھی تجسس اور تعجب نہیں کرتا ایک موبائل کے اوپر، کیونکہ کثرت استعمال نے کیا کر دیا کہ اس کے تجسس اور اس کے تعجب کو ختم کر دیا۔ تو گویا کہ اصول یہ بنا کہ کثرت استعمال جو ہے وہ انسان کے ذہن سے، کثرت استعمال وہ تجسس اور تعجب کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس چیز کا استعمال کثرت کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے اندر جو تجسس اور تعجب ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ پہلی مرتبہ ڈرائیونگ کے لیے گاڑی کی سیٹ پر بیٹھیں گے، آپ کو تجسس بھی ہوگا، تعجب بھی ہوگا کہ یار ایکسیلیٹر زیادہ دباؤں گا تو یہ گاڑی کتنی تیز چلے گی، اگر میں اس کو جو ہے وہ سلو دباؤں گا تو جو ہے وہ گاڑی کتنی تیز چلے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر تجسس پیدا کرتی ہیں اور تعجب پیدا کرتی ہیں۔ لیکن جوں جوں آپ اس کا استعمال زیادہ کرتے چلے جائیں گے تو وہ تجسس اور تعجب جو ہے وہ آپ کے ذہن سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ ایک ریلیکس ہو کر جو ہے بدیہی طور پر اس چیز کو جو ہے چلا پائیں گے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اردو اسپیکنگ ہے، کچھ لوگ پنجابی اسپیکنگ ہے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اب جو ہے وہ آپ کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں، کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں، تو پہلے آپ کو تجسس ہوگا، تعجب ہوگا، یہ لفظ کیسا ہے، یہ لفظ کیسا ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ اس زبان کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے الفاظ آپ کے ذہن میں جو ہے نقش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مستحضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تعجب اور وہ تجسس ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بداہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بداہت کس چیز کا نام ہے؟ کہ کوئی چیز آپ کے لیے فی البدی ہو جائے۔ فی البدی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ بداہت یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ کثرت استعمال تجسس اور تعجب کو ختم کر دیتا ہے، اور جب آپ کسی چیز کا استعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو بداہت پیدا ہوتی ہے، اور بداہت وہ جو ہے ایسی چیز ہے جس میں آپ کو پھر غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، تجسس کی ضرورت نہ ہو۔ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آپ، اور آپ کا پاؤں جو ہے وہ موٹر سائیکل کے گیئر کے اوپر اور بریک کے اوپر ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں میں بھی آپ کی مختلف فنکشنز ہیں، ایک ہاتھ میں ایکسیلیٹر ہے، دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ کلچ ہے۔ آپ بیک وقت ایکسیلیٹ بھی کر رہے ہیں اپنی بائک کو، اور بیک وقت آپ جو ہے وہ بریک بھی دبا رہے ہیں، کلچ بھی دبا رہے ہیں، اور جو ہے وہ گیئر بھی چینج کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا دماغ کر رہا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے، یار پہلے گیئر میں، دوسرے گیئر میں، تیسرے میں، چوتھے میں آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ یار یہ ہر بندہ چلانے والا یہ کیا یہ ساری چیزیں مینج کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، آپ ڈرائیور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیسے پچھلے شیشے میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے بھی دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں جو شیشے لگے ہوئے ہیں ان میں بھی دیکھ رہا ہے، گیئر بھی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسٹیئرنگ کو بھی گھما رہا ہے، یہ اتنی چیزیں یہ کیسے مینج کر رہا ہے؟ حالانکہ جب آپ اس سے پوچھیں گے وہ ہنستے ہوئے کہے گا کہ بھائی میرے لیے تو یہ میں نے سیکھا ہوا ہے، میں نے جو ہے وہ تجربات سے یہ چیز حاصل کی ہے۔ تو پریکٹس جو ہے وہ انسان کو پرفیکٹ بنا دیتی ہے، پرفیکشن کی طرف لاتی ہے۔ اگر آپ کو پرفیکشن چاہیے، پرفیکٹ ہونا ہے، تو پھر آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ پریکٹس جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے وہ کسی بھی چیز میں، چاہے وہ کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، آپ اس کے اندر کثرت اور پریکٹس نہیں ہو تو آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عبارت کا جہاں تک تعلق ہے، میرے محترم طلبہ کرام، جب تک اس کی گھبراہٹ آپ کے ذہن سے ختم نہیں ہوگی، جب تک آپ کے ذہن میں جو اس کے متعلق ڈر ہے، خوف ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، تب تک آپ عبارت کو سیکھ اور سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو سب سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے۔
تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ اب وہ گھبراہٹ دوسری والی تھی، میں عبارت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے عبارت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں۔ ہمارا سالوں کا تجربہ ہے، جب بھی تدریس کے لیے کلاس میں جاتے ہیں تو سال کے شروع میں یا جو بھی نئی کتاب آ رہی ہوتی ہے، ہم طلبہ کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کتاب آپ کی آ رہی ہے، مثال کے طور پر ہدایہ شریف پڑھا رہے ہیں تو ہدایہ شریف پڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں بیٹا اس کی بہت ساری شروعات ہیں، کون کون سی جی؟ فتح القدیر ہے، بنایا ہے، عنایہ ہے، اور بھی بہت ساری شروعات ہے۔ تو طلبہ کو میں نے دیکھا ہے عموماً ایک سوال پوچھتے ہیں، استاد جی یہ اردو میں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا اردو میں تو نہیں ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے، کوئی طالب علم ہمت کر کے پھر ہمیں یہ کہتا ہے کہ استاد جی کیا اردو میں بھی اس کی کوئی شرح موجود ہے، کوئی خلاصہ موجود ہے؟ تو اندازہ ہو جاتا ہے طالب علم کی ذہنیت سے کہ یہ بیچارہ عبارت سے اور عربی متن سے گھبرایا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے اردو میں وہ کتاب میسر ہو، وہ فن اسے اردو میں میسر ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہے جو عموماً ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہاں پر جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اردو موجود ہے تو عربی پر ہی کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو عرض کروں، جب اردو موجود ہے تو پھر عربی پر ہی اتنا زور دیا جاتا ہے، کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟ تو ایک تو میں اس حوالے سے پہلے آپ کو عرض کروں، ہم میں سے کئی طلبہ ہیں جن کو یہ معلوم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کچھ طلبہ یعنی ہمارے متعلقین میں سے دوست احباب رشتہ داروں میں سے کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہوگا، کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن رہا ہوگا، تو کبھی آپ ان کی جا کر کتابیں دیکھیں، وہ ساری کی ساری انگریزی میں ہوتی ہیں، انگلش میں ہوتی ہیں۔ ہم نے آج تک کسی ڈاکٹر کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے اردو کتابوں کا سہارا لے۔ ہم نے کبھی کسی انجینئر کو نہیں دیکھا کہ وہ انجینئرنگ میں کامیابی کے لیے اردو کتابوں کا یا جو اس کی مادری زبان ہے ان کتابوں کا جو ہے وہ سہارا لے، بلکہ اگر اسے کہا جائے بھائی ایم بی بی ایس کی کتابیں اردو میں ہیں تو وہ کہے گا نہیں بھائی اس کے اندر وہ مواد ہے ہی نہیں جو انگریزوں نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح وہ کہے گا کہ بھائی یہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی کر لیں گے تو پھر پتہ ہے کیا خرابی آئے گی؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ میڈیکل میں ایم بی بی ایس میں کسی فن پر جو ہے وہ بڑی زبردست کتاب لکھی گئی ہو، اب کوئی شخص اس کو کہے کہ بھائی میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں، ترجمہ کر لیتا ہوں، تو مسئلہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اب یہ ایک طویل بحث ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اشارتاً عرض کروں کہ ایک ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ علم طب یا ایم بی بی ایس یہ عام عوام کے ہاتھ لگے۔ کیوں؟ اگر عام عوام کے ہاتھ یہ علم لگ گیا نا تو ہر بندہ اردو کتاب اٹھائے گا، ایم بی بی ایس کے کسی بھی شعبے کی اردو کتاب اٹھائے گا اور وہ اسے پڑھ کے اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایم بی بی ایس ہو، انجینئرنگ ہو، یا بڑے بڑے زندگی کے جو شعبے ہیں ان کی کتابوں کو ان کی اصل زبان میں ہی رکھا گیا، بلکہ آپ اگر غور و فکر کریں تو یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو مختلف علوم اور فنون ہیں ان میں خاص طور پر جو ایم بی بی ایس ہے اور سائنس کے جو شعبہ جات ہیں اس میں یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، ٹھیک ہے، باٹنی، اور اسی طرح جو ہے وہ زولوجی، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی انگریزی نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، یہ یونانی الفاظ ہیں، اور اس فن کے اندر بھی ان الفاظ کو بدلا نہیں گیا، ان کی اصل برقرار رکھی گئی۔ بڑے بڑے فارمولے ہیں، دوائیوں کے نام ہیں، ان کے اندر بعض اوقات جو آپ کو الفاظ ملیں گے وہ گریک الفاظ یعنی یونانی الفاظ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کیا کر دیا کہ دین جو کہ اصل عربی کتب میں موجود تھا ہم نے اٹھا کے اس کو کسی بھی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر اردو میں،
اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دین جو ہے نا وہ اس کی باتیں ہر ایک کے ہاتھ لگ گئی، اور اس نے جو ہے وہ آج تو یہ دور آسان ہو چکا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اردو کتابوں سے سمجھ کر جس طرح سے بھی اس کو سمجھ میں آئی، بخاری کا اردو ترجمہ ہے جناب، بخاری کو اٹھا لیا، اردو ترجمے کو اٹھا لیا، جو اس کی سمجھ میں آیا وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ جناب یہ حدیث یوں بیان کی گئی ہے، فلاں حدیث یوں بیان کی گئی ہے، فلاں حدیث میں یہ معاملہ بیان کیا گیا، اور یوں کر کے جو ہے نا وہ حالات اور معاملات کو خراب کرنا شروع کیا گیا۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ قبلہ استاد محترم آ رہی ہے سر۔ آ رہی ہے، آ رہی ہے استاد صاحب۔ یہ جو میسج کر رہے ہیں نا ان کو آپ پھر جواب بھی دے دیا کریں نا کہ حضرت نہیں آ رہی، آپ کو نہیں آ رہی، ہمیں تو آ رہی ہے۔ بیچ میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، گفتگو کا ربط جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوالات کا موقع میں آپ کو دوں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے دین کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اس وقت یہی ہو رہا کہ جو عربی کتب ہونی چاہیے تھی، علماء کی جو زبان ہونی چاہیے تھی عربی، اس کو اٹھا کے ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اور ہر بندے کے ہاتھ پہ دین کو رکھ دیا کہ بھائی تو بخاری بھی پڑھ لے، تو مسلم بھی پڑھ لے، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، ہدایہ کو بھی ہم تجھے اردو میں کر کے دے دیتے ہیں، اور کون سی کتاب ہے بول بھائی جو تجھے اردو میں چاہیے، وہ بھی ہم تجھے اردو میں کر کے دیتے ہیں تاکہ تو صحیح سے ہمارا بیڑا غرق کر دے۔ اور ویسے ہی ہو رہا کہ ہر کوئی جو ہے نا منہ کھول کر جو ہے نا یہاں پر دین پر بکواس کر رہا ہو، تو جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ جو ہے 1 سال 2 سال ان کتابوں پر محنت کر کے، جن کی زندگی، جن علماء کی زندگی جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں لگ گئی، سیکھنے سکھانے میں لگ گئی، ان کے خلاف جو ہے نا وہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو، تو میرے بھائی عربی پر ہی زور اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ علماء کی زبان ہے اور اسے علماء کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ دوسری سب سے اہم ترین بات ہے کہ عربی زبان کے اندر وسعت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ عربی علماء کی اور دین کی زبان ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ دیگر زبانیں، انگریزی ڈاکٹروں کے لیے ہے، انجینئرز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو عربی علماء اور دین کی زبان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں وسعت ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معانی بنتے ہیں، ایک ایک عبارت کے کئی مفاہیم بنتے ہیں، اور یہ ایسی وسعت ہے جو اردو، انگریزی، فارسی، فارسی چلیں عربی کے قریب ہے لیکن پھر بھی فارسی کو بھی ہم لے لیتے ہیں، یا دیگر زبانیں ہیں، پنجابی ہو گئی، سندھی ہو گئی، بلوچی، ان کے اندر وہ وسعت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم زور دیتے ہیں، اور سالوں سے ہم اپنے مدارس کے اندر اسی کو رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے عربی کو نہیں چھوڑو، اس کو چھوڑ دیا تو آپ یقین کریں آج ہمارے مدارس کا یہ حال ہو گیا کہ ہم اردو شروحات کی طرف اور نوٹس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی انداز ہمارا اگلے 8 10 سالوں تک رہا، 20 سالوں تک رہا، تو آپ دیکھیے گا کہ ہماری کتابیں اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ علماء بھی انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں لوگوں کو اردو مشکل لگ رہی ہے۔ صحیح ہے، فتاوی رضویہ بھائی جان پڑھی ہے؟ نہیں بھائی، کیوں نہیں پڑھی؟ جی مشکل ہے اس کی اردو۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کی ادائے بخشش پڑھی ہے؟ نہیں جی نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ جی وہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہمارے لیے۔ تو کل کو یہ والی جو زبان ہے جو ابھی میں بول رہا ہوں، یہ بھی آپ کو مشکل لگنے لگے گی، اور آپ کہیں گے کہ یار تھوڑی سی یہ نا ٹرانسلیشن اور اس طرح کے الفاظ ڈال دو، عبارت کے اندر جو ترجمہ چل رہا ہوگا اس میں بھی انگریزی کے الفاظ آ جائیں گے، قرآن کا جو ترجمہ ہوگا نا اس میں بھی انگریزی کے الفاظ مکس ہو جائیں گے، اور بعد میں کیا ہو جائے گا کہ دین انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا پورے کا پورا دین۔ اور انگریزی زبان تو وہ تھرڈ کلاس زبان ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ اردو سے بھی کم وسعت ہے، انگریزی تو خود محتاج ہے۔ بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ بھائی کزن ہے تو بس وہ کزن سب کے لیے استعمال ہے، چچا کا بیٹا ہو، چچا کی بیٹی ہو، ماما کا بیٹا ہو، ماما کی بیٹی ہو، تایا کا بیٹا، تایا کی بیٹی، جو بھی ہے سب کے لیے جو ہے وہ کزن ہی استعمال ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کے باعث ہیں، اور وہ افراد
قابل تحسین ہیں جو اس سن 2025 کے اندر بھی اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ کاش ہمیں عربی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہو کہ استاد جی تو انگریزی کے بڑے مخالف ہیں۔ وہ میرے بھائی، میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتاؤں کہ انگلش یا انگریزی جو ہے یہ ایک زبان ہے، ایک بولی ہے، اور یہ تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ بولنا اگر آپ نے سیکھنا ہے نا، آپ کسی جاہل آدمی کو یورپ بھجوا دیں، ٹھیک ہے، 6 مہینے کے بعد وہ ایسی انگریزی بولے گا کہ آپ کو بھی شرما دے گا، آپ بولو گے واہ جی واہ، 6 مہینے کے اندر آپ نے انگریزی بول دی۔ کسی بھی لینگویج سینٹر میں پاکستان میں آپ اس کو بھیج دو، بہترین قسم کی انگریزی بولے گا وہ۔ تو یہ زبان کی حد تک ہے بھائی، اس میں اتنی گہرائی کیا ہے جو آپ 10 10 سال تک آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی انگریزی سیکھنا ضروری ہے، انگریزی سیکھنا، یہ تو ویسے ہی آ جائے گی۔ ہاں رہی بات عربی کی، تو عربی بول چال بھی آسان ہے، میں آپ کو دبئی بھجوا دوں، سعودی بھجوا دوں، تو وہ آپ وہ 6 مہینے میں وہ بھی سیکھ جائیں گے، لیکن قرآن فہمی کے لیے، حدیث دانی کے لیے، اور فقیہ بننے کے لیے، محدث مفسر بننے کے لیے، محقق بننے کے لیے آپ کو وہ عربی سیکھنی ہوگی جو آج سے 1400 سال پہلے کی تھی، یہ والی نہیں کہ جو آج کل بولی جاتی ہے مش مش کر کے، وہ والی نہیں، وہ تو کوئی بھی بول دے گا میرے بھائی، وہ تو جاہل بھی بول دے گا۔ تو وہ عربی نہیں سیکھنی ہم نے، بلکہ وہ عربی سیکھنی ہے کہ جو جس کے ذریعے ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، حدیث سمجھ میں آئے، اور اس کے لیے ہم نے عبارت کا جو خوف، جو ڈر، جو گھبراہٹ ہے، ہم نے اسے اپنے ذہن سے، اپنے دل سے ختم کرنا ہے، اور اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ہم نے یہ بات بٹھا لینی ہے کہ میں اس عبارت کو پڑھ سکوں گا، پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکوں گا۔ ہم میں سے جو بھی بندہ ہے پیدا ہوا، خدا کے بندے ہمیں اپنی مادری زبان بھی نہیں آتی تھی، جو بھی پیدا ہوا ہم میں پیدا ہوتی ہی تو کسی نے گفتگو نہیں کی ہے، اور یہ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ماں کی گود میں ہی کلام کیا، یہ تو معجزات کا درجہ ہے۔ عام انسان ہے، میرے جیسا، آپ کے جیسا انسان ہے، تو ہمیں تو یہ قوت عطا نہیں ہوئی نا کہ ہم پیدا ہوتے ہی گفتگو شروع کر دیں۔ ہم نے بھی تو اپنی مادری زبان آہستہ آہستہ سیکھی ہے، سیکھ لی نا۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انگلش آتی ہوگی، اردو اچھی آتی ہوگی، شعر و شاعری بھی کرتے ہوں گے، تو وہ بھائی کیا آپ ایسے ہی بداعتن سیکھ گئے، فطرتن سیکھ گئے؟ نہیں، اس پر آپ نے محنت کی ہے، ٹائم لگایا۔ ہم میں سے حفاظ موجود ہوں گے، قراء موجود ہوں گے، قرآن ایسے ہی پڑھیں گے، زبردست انداز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور قرآن کے اعراب میں غلطی نہیں کریں گے، لیکن جب اس سے عبارت پڑھاؤ تو عبارت میں بیچارہ وہ جو ہے نا وہ پینچر ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ اس نے جس رفتار کے ساتھ قرآن کو پڑھا، جیسا اس نے اپنی زبان پر اس کو جاری کیا نا، اس رفتار سے اس نے کبھی جو ہے وہ کبھی کوئی کتاب اٹھائی نہیں، نہ کوئی حدیث کی، نہ فقہ کی، نہ کوئی اور صرف و نحو کی کوئی کتاب کبھی اس نے اٹھا کر دیکھی ہی نہیں۔ تجوید کے قواعد میں پوچھوں حافظ سے، بھائی ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں، انقلاب شفوی کس کو کہتے ہیں، نون غنہ تنوین کے قواعد کتنے ہیں، حروف جو ہے وہ لین کتنے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں، وہ سارے آپ کو بتائے گا۔ کون سا لفظ کس مخرج سے ادا ہوتا ہے اسے اس کی حالت پتہ ہے، لیکن جب اسے کہا جائے کہ یہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو توجہ ہی نہیں دی، اس نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے اس کا خوف اپنے دل سے نکالا ہی نہیں، ہمیشہ اس سے ڈرتا رہا۔ جو لوگ ڈر گئے تو آپ نے مشہور محاورہ سنا ہوگا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس حوالے سے آج میں نے تھوڑا سا یہ تعارفی آپ کو ایک سلسلہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم کل اپنے مزید اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، اور میں پھر عرض کروں، میں روایتی طریقے سے آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ انتہائی واضح انداز میں ہم نے یہ جو اشتہار ہے یہ صرف اشتہار کی حد تک نہیں ہے، ہم نے اس کو انتہائی واضح انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس میں کتابی قیود سے آزاد ہو کر آپ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور فن پر توجہ دیں گے، کوئی مخصوص کتاب میں آپ کو پڑھانے کا نہیں کہوں گا۔ اسی طرح
آسان اور منفرد نحوی اصول، یہ آپ یقین کریں، یہ 15 دن تو لکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ استاد ہمیں 15ویں دن جو ہے نا ہمیں سب کچھ آ جائے گا۔ میں یقین کریں اگر چاہوں تو ایک نشست کے اندر آپ کو یہ پورا کلیئر کر دوں اور آپ حیران رہ جائیں کہ یار یہ استاد نے کتنا آسان طریقہ بتایا ہے عبارت پڑھنے کا، اتنا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 15 دن نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں کہ میں اس کو چلو 15 منٹ نہیں کہتا، 1.5 گھنٹہ لگا لیتے ہیں۔ یہ 1.5 گھنٹے کا بھی مسئلہ نہیں ہے عبارت کو سیکھنا۔ یہ پورے نحو کو اٹھا کر میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ایسے اس انداز میں رکھوں گا عبارت کو سمجھنے کے لیے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ استاد نے کس انداز میں سمجھا ہے۔ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کسی مدرس کے پاس آپ کو یہ انداز اور یہ طریقہ نہیں ملے گا، جو انشاءاللہ الکریم میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر آپ نوٹ کریں گے کہ یار اس انداز سے تو بہت آسان ہے، اور میں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے بتائے گئے طریقے پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو دنیا کی کوئی بھی عبارت ہو، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو، جس انداز میں بھی ہو، وہ اس عبارت میں کبھی مار نہیں کھائے گا، وہ اسے حل کر لے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ وہ اس پر اعراب لگانے پر قادر ہو جائے گا۔ جب آپ اعراب لگا پائیں تو آپ جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ اور یہ مشہور جملہ ہے الترکیب تحت المعنی، آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا، لیکن خدا کے بندے کبھی توجہ نہیں دیا آپ نے کہ ترکیب معنی کے تحت ہے، تو پہلے معنی تو نکالوں میں اس کا۔ اچھا معنی کیسے نکالیں گے جی؟ جب مجھے عبارت آئے گی تو خدا کے بندے سب سے اہم چیز ہے عبارت، آپ اس پہ رفع نصب جر لگائیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، پھر اس کا معنی نکالیں، پھر اس کی ترکیب آپ کر سکیں گے۔ اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر پہلے آپ کو عبارت آئے گی پھر ترجمہ آئے گا پھر ترکیب آئے گی، یا عبارت پھر ترکیب پھر ترجمہ، یا پہلے ترکیب پھر عبارت پھر ترجمہ، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں جس شخص نے اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا، انشاءاللہ الکریم وہ اس کو آسانی سے سمجھ پائے گا کہ جو ہے وہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی جگہ پر موجود چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے حضور؟ تو انشاءاللہ الکریم اس میں ہم آپ کو کئی چیزیں جو ہے وہ سمجھائیں گے، اور بڑا آسان طریقہ کار ہوگا۔ آپ اس کے نوٹس بنا لیں، آپ جو ہے وہ اس کو جس انداز میں بھی اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر لیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کو ہم اس کے یعنی لیکچر کی صورت میں بھی پیش کریں گے، لیکن یہ ایسا ہوگا کہ اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، اپنی طرف سے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ دعائیں دیں گے ہمیں، جو شخص جو ہے سالوں سے پریشان ہوں وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ بتائیں اس پر چلیں، اور جو انداز سمجھائیں اس پر چلیں، جو اس کے اسٹیپس ہیں۔ چلے میں اشارتاً بھی آپ کو عرض کر دوں، صرف 4 مراحل ہیں، چھوٹے چھوٹے 4 اسٹیپس ہیں، 4 کے 4 اسٹیپس آپ نے فالو کر لیے نا، ان پر آپ چل پڑے نا، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں اسی لیے گروپ کے اندر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایسے طلبہ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں ثالثہ رابعہ میں ہم نے یہ دور دیکھا ہے، ثالثہ رابعہ میں پہنچ جاتے ہیں نا وہ کان پکڑ لیتے ہیں کہ حضور ہم جو ہے بس عبارت نہیں آتی، پڑھنا نہیں آتا، میں چھوڑ رہا ہوں، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کے بندے اگر میری وجہ سے کوئی طالب علم جو ہے وہ جامعہ مدرسہ چھوڑنے سے رہ جاتا ہے اور وہ اپنا یہ سفر پورا کر لیتا ہے، تو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں دنیا و معافی یہاں سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے وہ جو ہے اس رستے پر دوبارہ چل پڑا۔ تو اگر آپ کی وجہ سے بھی کوئی طالب علم جو ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے حضرت آپ کی تو آواز انشاءاللہ آپ کٹنا کو شروع ہو گئی ہے۔ کافی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی اب اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہیں تو ایک ایک کر کے آپ سوال کریں، پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سوال کریں۔
عرفان بھائی کہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، بڑا مزہ آیا، جتنا سوچا تھا اس سے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر آئے گا عرفان بھائی۔ شفا پاشا کہتے ہیں جی لیٹس سی انشاءاللہ، چلے جی ہم دیکھ لیں گے۔ شفیق بھائی کہتے ہیں سر السلام بالکل السلام علیکم۔ تنویر بھائی جی سر جو ہے نا، جیسا آپ فرما رہے تھے کہ اس ٹائم مطلب کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ جس مطلب کہ انداز کے اندر مجھے دین سمجھنا آسان ہو میں اسی انداز میں سمجھ لوں۔ جیسا کہ آج کل انگلش مطلب کہ نا بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر ایک، چاہے وہ اسلامی اسکالر ہو یا پھر وہ کوئی دنیاوی اسکالر ہو، اس کے کسی نہ کسی لیکچر کے اندر انگلش کے الفاظ ضرور مضرور ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی یا پھر اساتذہ کرام بھی درجات کے اندر یہ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی تقریر کے اندر انگلش کے ورڈ یوز کریں۔ اور آپ بھی مطلب کہ نا اس سے تھوڑا ہمیں یہ محسوس ہوا، یہ تو اب آپ فرمائیں گے کہ تھوڑا تضاد نظر آیا کہ بھئی ہمیں عربی پر فوکس کرنا چاہیے اس سے ماورا ہو کر۔ تو سر کیا یہ نہیں ہے کہ دور حاضرہ کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہر بندہ انگلش کی طرف رجحان کر رہا ہے، تو ہمیں بھی مطلب کہ نا ان کے ساتھ چلنا چاہیے؟ میرے پیارے بھائی اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے تنویر بھائی، میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں، اور آپ نے شاید میری گفتگو میں بھی انگلش کے الفاظ سنے ہوں گے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو موٹر سائیکل کا میکینک ہے نا وہ گاڑی ٹھیک نہیں کر سکتا، اور جو گاڑی کا میکینک ہے وہ جو ہے وہ مریض کا آپریشن نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ جو ہے مریض کے آپریشن کے ٹائم آواز پہ جو ہے، نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ ہمیں تو ٹھیک آ رہی ہے سر۔ تنویر بھائی تھوڑا سا اپنے سگنل ایشو کو دیکھ لیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدینہ مریض کے جی 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 میری آواز آئے گی انشاءاللہ آپ کو، آپ تھوڑا سا سکون رکھیں۔ آ رہی ہے جی، ہمیں بھی آ رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ مریض کے آپریشن کے ٹائم پہ جو ہے وہ پلاس اور پیچکس لے کر نہیں جائیں گے، آپ وہی آلات وہی انسٹرومنٹس لے کر جائیں گے جو جراحی کے اندر آپریشن کے اندر استعمال ہونے والے ہوں گے۔ تو فی زمانہ جو ہے آپ کو ضرورت یہ ہے کہ جب آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان عربی ہونی چاہیے، دین عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ ہاں اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو کلم الناس علی قدر عقولہم، جب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ کو سمجھاتے وقت میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کو کون سی زبان زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ کو اگر انگریزی سمجھ میں آتی ہے تو میں آپ کو انگریزی میں سمجھاؤں گا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں آپ مجھے پنجابی میں سمجھائیں تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پنجابی میں سمجھانے کی کوشش کروں کیونکہ وہ آپ کی مدر ٹنگ ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ میں قرآن کو جو ہے نا وہ پنجابی میں پڑھنا شروع کر دوں، میں حدیث کو جو ہے وہ سندھی میں سیکھنا شروع کر دوں، پڑھنا شروع کر دوں۔ یار یہ کہاں کی سائنس ہے، یہ کہاں کی جدت ہے؟ یہ جدت نہیں ہے۔ جو فن، جو علم، جو چیز جس زبان میں ہے اس کا مزہ، اس کی لذت اسی زبان میں ہوگی۔ ڈاکٹر کیوں سندھی زبان استعمال نہیں کرتے؟ اب وہ آپ کو نسخہ لکھ کر دیتے سندھی زبان کے اندر، آپ بولو گے یار تم جاہل ڈاکٹر ہو، سندھی زبان میں مجھے جو ہے نا نسخہ لکھ کر دے رہے ہو۔ اور جو ہے وہ انجینئر کے پاس جاؤ، وہ آپ کو نقشہ جو ہے وہ بنا کے دے دے اور نیچے اس پر جو ریمارکس اور نوٹس ہیں وہ پنجابی زبان میں لکھ کر دے دے، آپ کہو گے یار کتنے جاہل انجینئر ہو، مجھے انگریزی میں لکھ کر دے دو۔ اور آج کی زبان میں، آج کی زمانے کے اندر جو ہے وہ کچھ زبانیں تو معیار بن چکی ہیں نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کا معیار کہاں گیا؟ اگر آپ جو ہے وہ دوسروں کا معیار اپنا رہے ہیں تو پھر تو نہیں ہوگا۔ ٹائی کوٹ آج تک ہم نے منع کی ہے، پھر آپ ایسا کریں مدرسوں کے اندر جو ہے نا وہ پینٹ شرٹ رائج کر دیں کہ طلبہ کرام جو ہے کل سے پینٹ شرٹ پہن کر آ جائیں، ان کو اجازت ہے، جینز کے ساتھ آپ کے کلاس کے اندر طالب علم بیٹھا ہو اس کو بٹھا دو آپ، وہ بھی تو جدت ہے نا، دور کا تقاضا ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ داڑھی کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ بڑا یاد آ جاتا ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے،
لیکن حضور کی یہ حدیث آپ کو کبھی یاد نہیں آئی ہے کہ جناب والا جو عربی ہے یہ جنتیوں کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، روز محشر جو ہے وہ عربی زبان میں گفتگو ہوگی، اور جی قبر میں جائیں گے تو عربی زبان میں گفتگو ہوگی؟ نہیں، اس کے لیے پھر ہم نے ایک ہیلا یہ بنایا ہوا ہے، اور ہمیں ایک تسلی ہے کہ جی بندہ مرتے ہی اس کو عربی خود بخود آ جائے گی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ! جس کو مرتے ہی عربی آ جائے گی اسے دنیا میں کیا ضرورت ہے عربی سیکھنے کی، ہے نا؟ دنیا میں انگریزی سیکھو، اور مرنے کے بعد جی مجھے عربی آ جائے گی خود بخود، سبحان اللہ، میں جنت میں عربی بولوں گا، شاباش ہے میرے بھائی۔ کیوں جہنمی کیا وہ انگریزی بولیں گے؟ وہ بھی عربی بول رہے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ جس فن سے وابستہ ہوں، خدا کے بندے کم از کم اس کی بولی تو سیکھو یار۔ پرندوں سے کبھی پنجابی میں بات کرو، پرندے آپ سے بات کریں گے؟ بکرے سے جا کر آپ جو ہے سندھی میں بات کرو، پشتو میں بات کرو، بات کرے گا آپ سے؟ کبھی نہیں کرے گا آپ سے۔ بکری کی اپنی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا وَعَلَّمْنَاهُ منطق الطیر، غالباً یہی جو ہے وہ الفاظ ہیں کہ ہم نے سلیمان کو جو ہے وہ پرندوں کی بولی سکھا دی، ٹھیک ہے؟ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ بادشاہ بنا ہے تو پرندوں سے گفتگو کرنی تھی، تو یہ تو نہیں تھا کہ پرندے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عربی میں بات کریں۔ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، اسی معیار کے حساب سے بندہ چلتا ہے۔ آفتاب بھائی کچھ کہنا چاہ رہے السلام علیکم حضور۔ ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ شاید آپ کی گفتگو سے ایسا امپریشن چلا گیا، اور کیونکہ آپ ان جو موجودہ طلباء ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں انہوں نے وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، تو شاید انہیں یہ تاثر ملا ہے میرے کلاس فیلوز کو کہ حضرت صاحب شاید انگریزی کے خلاف ہیں، یا انہیں ایکچولی میرے تمام جو دوست احباب اس وقت کلاس میں شامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت صاحب کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، اور ایک لمبے دور کا تعلق ہے، ایک لمبے عرصے کا تعلق ہے۔ ابھی آپ نے حضرت صاحب کو انگریزی بولتے ہوئے نہیں سنا، تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب انگریزی زبان بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں، بلوچی بھی بولتے ہیں، اور سندھی بھی کسی حد تک بول سمجھ لیتے ہیں، اور بھی کافی زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ علامہ مفتی طارق اتاری صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے استاد ہیں، تو کسی کو یہ امپریشن نہیں ملنا چاہیے کہ حضرت صاحب انگریزی نہیں جانتے۔ تو انہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے استاد صاحب بڑے قابل استاد ہیں۔ ابھی آگے چلیں گے، کچھ دن چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں آگے ہیں، اور جن بزرگوں سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے۔ بس سر اتنا سے گزارش تھی۔ آج کا سیشن بہت کمال، اور بہت ابہام جو تھے ذہن کے اندر وہ ختم ہوئے۔ انشاءاللہ کل سے غالباً سر ہماری پراپر کلاس شروع ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ سر میں کہنا چاہوں گا یہ جو فرما رہے تھے کہ بھائی نا شاید کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر آیا ہے، تو ایسا نہیں، الحمدللہ کی بات ہے، لیکن آج کی کلاس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو انداز جو ہے الحمدللہ آپ کا جو ہے وہ آن لائن ملا، تو شاید بالکل کلاس کی اور آن لائن کی کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا ہمیں، یعنی کہ آپ کے انداز میں مبارک سے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لطف کے اندر ایسی مہارت عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ شاید مطلب کہ کوئی ایسا بندہ ہو نا کہ جو کہے کہ یار مجھے سادہ سے سادہ کلام بھی سمجھ نہیں آتا، تو مطلب کہ چلو مشکل کلام بھی سمجھ نہیں آتا، تو اس کو بھی الحمدللہ رب العالمین آپ کی باتیں وہ بالکل ذہن نشین ہو جائیں گی، یعنی بالکل گفتگو کے اندر نکھار اور جناب کے میں ایک بالکل سکون سے کرنا کمال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب آپ کو سلامت رکھے، دونوں جہان کی بھلائیاں آپ کا مقدر ہو۔ آمین۔ السلام جزاک علیکم اللہ۔ حضرت۔ جی اعظم بھائی، وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ جی حضرت، میں انڈیا سے ہوں۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے جو ابتدائی گفتگو فرمائی
یہ عبادت خانی کے تعلق سے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا فیضان عام اور تام فرمائے. میں یہ عرض کرتا تھا حضرت جی کہ آپ نے جو اس میں شیڈول میں ٹائم دے رکھا ہے 8:30 کا، لیکن آج کلاس تھوڑی لیٹ شروع ہوئی، تو اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائے کہ ایگزیکٹ ٹائم کیا رہے گا. 8:30 کا ہی ٹائم ہیلو رکھا ہے. ہیلو، السلام 8:30 کا علیکم ہی ٹائم استاد رکھا ہے. محترم. میرا ایک بڑی اہم قسم کی بات ہے، اگر تھوڑا سا ٹائم عنایت کر دیں، بس 1 منٹ سے بھی کم وقت لوں گا میں. کیا فرما رہے ہیں شفقت صاحب؟ ہیلو، جی میں جی اس طرح ہے کہ میں آپ کا لیکچر ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مزید علم کی. بات یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کے لیکچر ہیں، تو کسی وقت جو ہے نا بندہ مس بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی اٹینڈ کر سکتا. تو ان لیکچروں کی اگر ریکارڈنگ پرووائڈ کی دی جائے تو جو بندے اس وقت لیکچر نہیں اٹینڈ کر سکیں گے تو ان کے لیے غرضی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ریکارڈنگ سے بھی مستفید ہو سکیں گے. اور اگر ریکارڈنگ نہ ہوئی تو پھر جو ہے نا جو بات کسی لیکچر سے رہ گئی یا کسی دن اٹینڈ نہ ہو سکا تو وہ پورا لیکچر جو ہے نا وہ اس کا رہ جائے گا، تو علم میں جو ہے نا کمی ہو جائے گی. تو میری درخواست ہے کہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ ہر ایک کو پرووائڈ کی جائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور جی اگر ٹائم کے تعلق سے بتا دیجیے. کیا عرض کروں ٹائم کے تعلق سے؟ ہاں جی، ٹائم تو یہی ہے ہمارا، ابھی فی اس الحال کا صحیح چل رہا ہے، آگے کا جی پتہ نہیں ساڑھے خراب چلے نہ چلے. جی پاکستان میں حضرت، یہ تھوڑا 8:30 سا ہوں گے تو ٹائم بھی انڈیا میں 9 ہی ہوں گے. انڈیا کے. جی حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. دیکھیں تھوڑی سی وقت کی قربانی دینی پڑے گی، جی بالکل لیکن حضرت. فائدہ بہت ہوگا انشاءاللہ آپ کو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. باقی ہم جس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں گے ہم کریں گے، ضرور کریں گے اللہ نے چاہا. جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں استاد صاحب؟ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کے کرم ہے، جی سب ماشاء اللہ. آسان ہے. جی آپ کی گفتگو بڑی اچھی رہی اور ایک پرمغز گفتگو تھی ماشاء اللہ آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے علم میں عمر میں برکات نصیب فرمائے جی. آمین. سوال یہ تھا کہ آپ نے گفتگو درمیان فرمایا تھا کہ جو دین کی کتابیں ہیں ان کو اردو میں ترجمہ جو کرنا شروع کر دیا، اس کا نقصان جو ہے وہ پھر ہمیں آگے 20 سالوں تک بھگتنا پڑے گا. تو اصل وہ اس کی وجہ شاید یہ تھی ترجمہ کرنے کی کہ چونکہ ہماری جو خواتین کا نصاب ہے وہ اردو میں ہے، تو وہ خواتین اردو میں پڑھتی ہیں. اس وجہ سے پھر علماء نے خواتین کی سہولت کے لیے شاید پھر اردو میں ترجمہ کیا، جس کو پھر طلباء نے بھی اپنا لیا. طالبات کی سہولت کو اپناتے ہوئے پھر طلباء نے بھی لے لیا. ہم، یعنی عورتوں والی تو شاید حرکتیں یہی شروع کر دی ہیں مردوں نے. من مطلب یہ ہے تشبہ کہ ترجمہ جو بقوم کیا فہو گیا، منہم. شاید مطلب ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ اس کی اس وجہ یہ تھی کہ علماء کی پیش نظر کی خواتین جو ہے وہ ایک جو ہے وہ علم دین کی طرف آئیں اور ایک عالمہ کا کورس کر لیں، اور وہ بھی اچھا میرا معاشرے میں ایک اچھی ماں. اور عثمان بھائی میرا ایک سوال جی ہے جی آپ سے. خواتین میرے خیال سے آج کل ڈاکٹر نہیں بن رہی کیا؟ جی جی ایسے ہی ہے. وہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے وہ اب جو ترجمہ کیا گیا ہے، جنہوں نے جو کتب کا جو فن کی علوم ان کا ترجمہ کیا ہے، پر انہوں نے اردو میں کیا ہے. عربی کو کیوں نہیں اہمیت دی گئی؟ خواتین کو عربی کیوں نہیں سکھائی جا رہی کہ وہ ان کو کہا گیا کہ یہ شاید عربی نہیں سیکھ پائیں گی؟ تو جیسے تنظیم المدارس ہے یا دیگر جو بورڈز ہیں وہ خواتین کو جو ہے ابتدائی کتب جو ہے اردو میں پڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح پھر آگے بھی چل کے بلکہ ان کے لیے باقاعدہ جو سیاستہ کی شروحات لکھی گئی ہیں، وہ ان کا مخصوص نصاب ہے. وہ 4 جو ہے نصاب کے طور پر وہ اردو میں ساری جو ہے وہ کتب پڑھائی جاتی ہیں. ان کو اس وجہ سے پڑھائی جاتی ہیں کہ کیونکہ ان سے وہ گرامر کے جو رولز وغیرہ ہیں وہ جانتی نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی ترجمہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے. تو پھر وہ ترجمہ ہی لے لیتی ہیں خواتین. یار بہرحال یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. دیکھیں خواتین کے لیے حضرت سیدہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رول ماڈل ہیں. اما عائشہ جی صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ رول ماڈل ہیں. ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی رہی جہاں تک یہ بات ہے کہ جی
دور حاضر کے حساب سے دیکھیں تو خواتین جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے اب تو ہر فیلڈ میں آگے ہیں. تو جب وہ ہر فیلڈ میں آگے ہیں تو ان کو اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسی خواتین موجود نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسی کئی خواتین ہیں جو عربی عبارت بہت زبردست ہے ان کی. تو وہ انہوں نے کیسے سیکھ لیا؟ تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کس طرح سے اس کو لیتا ہے. ہم اگر آسانی کی طرف جائیں گے نا تو وہ شاعر نے کہا نا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے جی تو پھسل جاؤ گے. تو ہم اگر وہ جی پھسلنے والی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو معیار ہمارے اکابرین کو ہونا چاہیے تھا ہم اسی حساب سے چلیں، انشاءاللہ فائدہ. اگر ڈسکنیکٹ کرنے کی اجازت ہے، جی اعظم بھائی. یہ ڈسمس ہونے کی پرمیشن ہے یا ہاں چلیں، جڑے رہنا؟ کوئی نہیں مسئلہ سر. بس آج کا اتنا ہی تھا. میں ابھی آپ کے سوال جواب نہیں کر رہا ہوں سیشن. اگر آپ جانا چاہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے. جی حضور. جی میں ڈسکنیکٹ ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور کوئی سوال؟ ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو اللہ نے چاہا تو. جی اور کوئی؟ سر وہ حدیث پاک بھی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی فرمان اللہ ہے علیہ وسلم. کہ مردیں عورتوں کی مشابت اختیار نہ کریں اور عورتیں مردوں کی مشابت اختیار نہ کریں. یہ جو بھائی نے پہلے سوال کیا تھا کہ وہ لڑکیوں کے لیے جو ہے نا وہ آسانی پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی بات سر 110% درست ہے. دیکھیں کہ ابھی ڈاکٹریٹ میں جب بھی کوئی بھی لیڈیز جاتی ہے، فیمیل جاتی ہے، کیا وہ اس کو اردو میں دیتے ہیں؟ ہاں، اردو میں تو نہیں دیتے. ان کا سارا نصاب جو ہے وہ انگلش میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ انگلش میں ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہم جو ہیں مطلب کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مجھے آپ کی گفتگو سر آج کی بڑی پسند آئی ہے ماشاء اللہ. آج آپ نے ایک مطلب کہ نیا رخ جو ہے نا وہ سر اختیار کیا. آج کی گفتگو کا ایک نیا انداز تھا، ٹھیک ہے نا. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں، وسعتیں، عزتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آمین. وہی جزاک اللہ. اور حضور تعریف ہی کیے جا رہے ہو یار. کوئی خرابی بھی بیان کر دو. خرابی کے لیے ہم موجود ہیں نا سر. اللہ پاک خیر فرمائے. ہم آپ کی خرابیاں دور کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں حضور، یہ ایک بھائی نے کہا کہ یار آپ کا احسان ہوگا. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر. آپ کی عبارت خود ہی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ الکریم. طاہر بھائی ٹینشن نہ لیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ ایک ہماری ایک اچھی نیت ہے، صدقہ جاریہ ہے. ورنہ آپ کو بھی پتہ ہے ابھی چھٹیوں میں کون ٹائم دیتا ہے. نہ آپ دیتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں. ایک للہیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور کچھ فرمانا چاہیں گے یا پھر کلاس کو موقوف کر دیں؟ سر ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کتاب کون سی سر ہوگی عبارت کو سر پڑھنے کے لیے؟ کتاب یار اتنی آ چکی ہے نا. ابھی میں نئی کوئی کتاب ایجاد کروں؟ نحو تارکی یا تارک النحو؟ اللہ کے بندے کتاب کیا ہے یار. نہیں سر، عبارت پڑھنے کے لیے، عبارت پڑھنے کے لیے سر، عبارت مطلب کہ پڑھنے کی قواعد کے کوئی لیے نہیں سر. کوئی
عبارت پڑھنے کی کوئی کتاب نہیں ہوگی، یہ سب سن لیں۔ میں انشاءاللہ جو طریقہ آپ کو عرض کروں گا، آپ نے اس پہ صرف اور صرف پریکٹس کرنی ہے۔ دن کے اندر آپ یہاں پہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اس کے علاوہ آپ نے دن میں اللہ آپ کا بھلا کرے 1 گھنٹہ صرف اور نکالنا ہے، اس پہ آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہونا خود شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے اور آپ سب کو اس میں کامیاب اور کامران فرمائے۔ اللہ پاک خیر فرمائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔